أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں یزکون انفسہم کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور دھاکہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب اور دیکھو کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا یہ کھلا گناہ ہی کافی ہے ان کی سزا کے لیے۔ چنانچہ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، کچھ یہودی اپنے بچے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ بتائیں یہ بچے پاک ہیں یا ناپاک ہیں گناہوں سے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک ہیں۔ تو یہودی کہنے لگے جس طرح یہ پاک ہے گناہوں سے اس طرح ہم بھی پاک ہیں، اگر ہم دن کو گناہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو پاک کر دیتا ہے، اور اگر ہم رات کو گناہ کر لیں تو اللہ ہمیں دن میں پاک کر دیتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں؟ تو یہاں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کبھی بھی اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اس میں وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے نا، میں بڑا ہی اچھا ہوں، میں تو بڑا ہی ایسا ہوں ویسا ہوں، اور حقیقت میں اس کے اندر کبر چھپا ہوا وہ جس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، وہ خود انسان کو نظر نہیں آتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دوسرے کو سمجھانے کے لیے شاید یہ بات کہوں اپنی تعریف کے لیے تو اچھا اثر پڑے گا، حقیقت میں انسان کے اندر کا وہ کبر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ پاکی بیان نہ کریں اپنی، اس سے خوف الہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی متقی اور تقوی پرہیزگار بندہ بن گیا ہے تو وہ اپنی تقوی اور پرہیزگاری کی تعریف کرنی شروع کر دے تو گویا وہ اپنے انجام سے بے خبر ہے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے اگر یہ اس وقت تقوی والا بھی ہے تو جب موت کے قریب جائے گا اس وقت تک اس کا تقوی باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ اس کو خبر نہیں۔ تو خوف الہی نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان نیکی تقوی والی زندگی گزارے اور ساتھ اپنے انجام سے ڈرتا رہے، یہ اصل ہے خوف الہی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء جس کو اللہ تعالیٰ پاک کرے وہی اصل پاک ہے، اور جس کو اللہ پاک کر دے اس کا علم اللہ کو ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، اس لیے ہم کسی کی پاکیزگی خود بیان نہیں کر سکتے۔ تاہم اسلام میں اتنا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے حسن ظن رکھیں، ظاہر کو دیکھے اس کی جو ہے نیکی تقوی کا گمان رکھے۔ اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مسجد کے ساتھ دل اٹک گیا تو اس کو جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح گمان رکھنا یہ تو جائز ہے، لیکن اس کی تعریفیں کرنا اور اس کو کہنا کہ یہ پاک بندہ ہے، یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے، کہتے ہیں جو لوگ متقی بھی ہوتے ہیں وہ عیبوں کے باوجود متقی ہوتے ہیں، ان میں بھی عیب ہوتے ہیں، بس اللہ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے۔ تو کوئی اللہ کا ولی بھی ہے تو وہ بھی جو ہے کہیں کوئی نہ کوئی اس میں عیب ہوتا ہے، تو عیبوں کے باوجود اللہ کی ذات اس کو قبول کر لیتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی ولی کی بھی ایسی تعریف نہ کریں کہ لوگ گمان کرنے لگے کہ یہ پاک ہے۔
ایسی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ گمان کرنے لگے کہ یہ پاک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ ظلم نہیں کرے گا داغا برابر بھی۔ فتیل اصل میں کہتے ہیں یہ جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اندر گٹھلی کے درمیان سے ایک ریشہ سا نکلتا ہے باریک سا، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی ظلم اللہ نہیں کرے گا۔ کن پر ظلم نہیں کرے گا؟ جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی یعنی گناہوں سے بچنے کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہے، اس پر اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ یا جو پاکی بیان نہیں کرے گا اپنی، اللہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دیکھو یہودی کیسے اللہ پر جھوٹ مارتے ہیں، کہ اپنے آپ کو پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے دن کی رات کو، رات کے دن کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَكَفَىٰ بِهِ اسْمًا مُبِينًا، یہی بات ان کے گناہ کھلے گناہ کے لیے کافی ہے، سزا کے لیے کافی ہے۔ تو انسان کو تزکیے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تزکیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ تو اس تزکیے میں نفس سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو وقت کے نبی کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ جب وقت کا ولی، ہاں اس میں ایک اور بات جو ہے ذہن نشین کرے، جو انبیاء وہ پاک ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے پاکی کا لفظ استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو گناہوں سے، یہ پاکی کا مطلب یہاں سے گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ تو گناہوں سے صرف انبیاء کی ذات پاک ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جب وقت کا نبی کہہ رہا ہے کہ نفس جو ہے ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا نفس بھی ہمیں برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ وہ ہم بعض اوقات بچ جاتے ہیں، بعض اوقات اس کی بات مانتے ہیں۔ تو جو نفس کی بات ماننا چھوڑ دے، آہستہ آہستہ اس کو ولایت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی بجائے رب کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنا